احمد رضا خان صاحب کا یہ مزاج تھا، اور بلکہ حضرت مولانا یوسف الدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ قادیانیت کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ حجاج بن یوسف اور احمد رضا خان ان دونوں کی طبیعت اور فطرت ایک تھی، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں توأم جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ اس کی فطرت اور مزاج کے اندر یہ تھا جب تک کسی کا خون نہ پیتا اس وقت تک اسے چین اور سکون نہ حاصل ہوتا۔ تاریخ اس بات پہ گواہ ہے، کتنے افراد کو اس نے خون پیا، خون خرابہ کیا، کتنے مظالم اس نے کیے۔ اور اس طریقے سے اس بندے کا مزاج بھی یہی تھا کہ جب تک کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہ لگاتا، جب تک کسی کو یہ نہ کہہ دیتا کہ میں نے بس تجھے یہ کہہ دیا ہے یہ ہو گیا، یہ اس کا مزاج تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بندی کی جو بھی عبارت ہوتی وہ اس کی الٹی اور غلط توجیہ پیش کرتا۔ امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عبارات اکابر کے اندر ایک لطیفہ لکھا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ خان صاحب کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی تھا تو اس نے کسی سے پوچھا بھائی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حاجی، جیسے بتا دیتے ہیں حاجی فلاں، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ حج کر کے آتا ہے، جس طرح ایک آدمی تھا نا، تو وہ جب حج سے واپس آیا تو ایک درزی کی دکان گھر کے ساتھ تھی۔ اب درزی کو ملنے کے لیے گیا تو درزی بڑا خوش ہوا، بھائی یار اس کا کتنے عرصے سے کھاتا باقی تھا، کتنے عرصوں کے اس کے پیسے باقی تھے، اسے نہیں دیے تھے، شکر الحمدللہ آج حج کر کے آیا ہے، اس کے اندر کوئی خوف خدا کی رمق پیدا ہو گئی ہے، اب یہ آئے گا آ کر مجھے سارے پیسے دے دے گا۔ اب وہ آ کر ملا اور آ کر فوراً یہ کہتا ہے کہ آپ ایسے کریں، میرے جہاں جہاں پر نام لکھا ہے وہاں ساتھ ساتھ حاجی حاجی لکھ دیں۔ تو امام علیہ سنت رحمہ اللہ نے وہ لطیفہ نقل کیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بندے سے کسی نے پوچھا بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام حاجی ہے۔ اچھا، اس نے کہا اچھا حاجی برودن چاجی، چاجی کہتے ہیں کمان کو، کمان برودن گمان، گمان کہتے ہیں شک کو، شک برودن سگ، سگ کا معنی ہوتا ہے کتا، اچھا یعنی آپ کتے ہیں۔ اب اس نے یہ توجیہ پیش کی۔ اب اس بندے بیچارے کے حاشیے خیال میں بھی، اس کے فرشتوں کے تصور کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ کیا توجیہ لے رہا ہے۔ تو یہی کام جو ہے، چونکہ اس کی ذہنیت ایسی تھی اور جو بھی بندہ عبارت پیش کرتا اس کا یہی مطلب لیتا تھا۔ اس لیے مولانا ظفر علی خان رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ بریلی کے فتووں کا سستا ہے بھو، بریلی کے فتووں کا سستا ہے بھو، اب کوڑی کے ملتے ہیں تین تین، یہ کہہ کر خدا نے انہیں ڈھیل دی، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ تو اور یہی وجہ تھی کہ مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس نے ایک پوری کتاب لکھی۔ کتاب کا نام رکھا سیف الجبار علی کفر زمیندار۔ یہ زمیندار حضرت کا ایک اخبار تھا جو ہفتہ نامہ تھا یا روزنامہ اخبار تھا جو چھپتا تھا، تو اس کے نام پہ کتاب رکھی سیف الجبار علی کفر زمیندار۔ اس طرح ایک اور نے رسالہ لکھا الکفر علی ارمت ظفر، مولانا ظفر احمد خان کے بارے میں، اور یہ ان لوگوں کا مزاج ہے۔ کتاب کا نام ایسا رکھیں گے نا بندہ سمجھے گا بہت بڑا عالم ہے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ السنیۃ العنیفہ فی فتاوی افریقہ۔ اب بندہ دیکھے گا وہ کتنی بڑی کتاب ہے، جب آپ کتاب کھولو گے 110 صفحے کا رسالہ ہے۔ امام علیہ سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی مسئلہ مختار کل پر دل کا سرور۔ ایک بندے نے اس کا جواب لکھا، حضرت نے اس کا جواب الجواب لکھا۔ پھر مفتی احمد یار نعیمی کا بیٹا مفتی اقتدار نعیمی نے ایک کتاب لکھی۔ کتاب کے دیباچے میں اس نے یہ بات لکھی کہ مولانا میرا دل تو یہ تھا کہ میں اس کتاب کا نام رکھتا لطمہ شیر ببر بر نجدی زادہ گکھڑ، لطمہ شیر ببر بر نجدی زادہ گکھڑ۔ امام اہل سنت گکھڑ منڈی کے رہنے والے تھے، اس لیے یہ بر گکھڑ۔ لطمہ کہتے ہیں یہ تماچا رسید کرنا، یہ مکہ مارنا، اس کو لطمہ کہتے ہیں۔ تو لطمہ شیر ببر بر نجدی زادہ گکھڑ۔ لیکن پھر مجھے آپ کے علم سے اور آپ کی شخصیت سے حیا آئی اور میں نے کتاب کا نام تبدیل کر لیا، تو میں نے کتاب کا نام رکھا باب جنت۔ تو امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب الجواب لکھا، اور حضرت نے فرمایا کہ مولانا اگر آپ یہ نام تجویز کر دیتے تو پھر میرا نام بھی سن لیجئے، پھر میں اپنی کتاب کا نام رکھتا لطمات شیر سوات بر مخترع زادہ گجرات۔ تو یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس طرح۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس طرح یعنی مولانا ظفر احمد خان پر اس نے کفر کے فتوے لگائے، اور پھر مولانا ظفر احمد خان نے کا ایک مشہور شعر ہے، حضرت نے فرمایا تھا کہ کوئی ترکی لے گیا کوئی ایران لے گیا،
کوئی ترکی لے گیا، کوئی ایران لے گیا، کوئی دامن لے گیا، کوئی گریبان لے گیا، فقط رہ گیا تھا ایک نام اسلام کا، وہ بھی ہم سے چھین کر احمد رضا خان لے گیا۔